أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، اس سورت کے شروع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ بیان کیا جو حضور کی نبوت کی دلیل تھی. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی تورات کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد جو نافرمانی کرنے والے ہیں، سرکشی کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ کیا سزا دیتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں کیا کریں گے، اس کو بیان کیا. اور یہ بتلایا کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ چلتے رہو گے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب رہو گے، اور مخالفت کرو گے تو پھر دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی. اب قرآن مجید کا تذکرہ ہو رہا ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے. یہ بھی حضور کی نبوت کی نشانی دلیل ہے. قرآن اللہ تعالیٰ نے حضور کو دیا ہے، اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا. سارے نبیوں کے معجزے ختم ہو گئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ قیامت تک رہے گا. ہاں، معجزہ ہونا قرآن کا آج 1440 سال کے اوپر گزر گئے، لیکن کوئی بھی قرآن جیسا کلام نہیں لا سکا. حالانکہ چیلنج آج بھی قرآن میں موجود ہے. عربی زبان میں تو عربی زبان جاننے والے بہت سارے ہیں، تو کوئی بھی ایسا قرآن پیش نہیں کر سکا. یہ معجزہ ہے. معجزہ کے معنی عاجز کر دینا، عاجز کرنے والی چیز. تو دنیا عاجز ہے اس قرآن کا مقابلہ کرنے سے. اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کے اوپر یہ واضح فرمایا کہ جیسے تورات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی اور ان کی قوم کے لیے ہدایت تھی، راستہ بتانے والی کتاب تھی، لیکن یہ جو قرآن مجید ہے وہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کے لیے ہدایت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کن کی رہنمائی کرے گا. قرآن سے جو بھی فائدہ اٹھانا چاہے گا اس کو فائدہ پہنچے گا. یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. ہاں، دنیا کے لوگوں نے الگ الگ چشمے سے قرآن کو دیکھا ہے. ٹونی بلیئر نے، گاندھی نے، ان لوگوں نے بھی قرآن کو پڑھا. امیتابھ بچن بھی قرآن پڑھ رہا تھا. وہ سب اپنی اپنی دیکھنے کے لیے کہ ہمیں کیا کچھ ملتا ہے اس میں. جو ہدایت کی نظر سے دیکھا گا اس کو ہدایت ملے گی. ہاں، پالیٹکس کی نظر سے دیکھے گا تو اس کو وہ دکھے گا. لیکن قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ان ھذا القرآن، یقیناً یہ قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جو بالکل سیدھا ہے. بالکل سیدھا، اس کے سوا اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کا کوئی
بدل نہیں ہو سکتا، اس کے مقابلے میں کوئی چیز آ نہیں سکتی۔ ان ھذا القرآن، یہ قرآن، یہ تعظیم کے لیے کہا، یہ قرآن اس کی بڑا کلام ہے اللہ کا، یہدی راستہ بتلاتا ہے، للتی للطریقۃ التی ہی اقوم، اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ بالکل سیدھا کا کیا مطلب؟ اور بھی کتابیں اپنے اپنے زمانے میں سیدھی رہی، جیسے کہ تورات اپنے زمانے میں صحیح کتاب تھی، بائبل اپنے زمانے میں صحیح کتاب تھی، لیکن سب سے صحیح بالکل یہ قرآن ہے۔ وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئی، وہ کینسل ہو گئی۔ ہاں، وہ آسمانی کتابیں تھی ہیں، لیکن اس میں چینجنگ آ گئی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک کوئی اس میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکے گا۔ کوششیں کی لوگوں نے ایکسپیرینس بھی کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں ہارون رشید کے زمانے کے اندر، پہلے زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے نا، ان کی عادت تھی کہ وہ اپنی مجلس میں علماء کو رکھتے تھے، بڑے بڑے علماء کو۔ جیسے میں نے بخاری کے درس میں کہا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہ معتصم باللہ اور دوسرے جو مامون تھا، ان لوگوں نے یہی کیا تھا۔ اب کچھ اچھے علماء مل گئے تو انہوں نے اچھا راستہ دکھایا، اور جو ایسے مل گئے دنیا پرست، انہوں نے دنیا کا دکھایا۔ تو ہارون رشید کے یہاں بھی الگ الگ دھرم کے لوگ آتے تھے۔ تو ایک آدمی آیا، ہارون رشید نے اس کو اسلام کی دعوت دی کہ تو اسلام قبول کر لے۔ اس نے کہا نہیں۔ کچھ زمانے کے بعد وہ آیا اسلام قبول کر کے، ہارون رشید نے پہچان لیا، تو کہا کہ یار میں نے تجھ کو دعوت دی تھی اس وقت تو قبول نہیں کیا، ابھی قبول کر لیا؟ کہا کہ ہاں، میں نے ایکسپیرینس کیا، تجربہ کیا، تورات کو میں نے اچھے کاغذوں میں لکھ کر لوگوں میں کچھ چینجنگ کر کے بیچا تو بک گئی، کہ خریدار کھڑے ہو گئے۔ بائبل کو میں نے اس طرح سے کیا، اس کے بھی خریدار ہو گئے کھڑے۔ قرآن کے بارے میں نے سوچا اور کیا ایسا، تو میں پکڑا گیا۔ اس میں کچھ چینجنگ کرنے کی کوشش کی، وہ نہیں کر سکا۔ معلوم ہوا کہ یہ قرآن کسی بھی چینجنگ کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ ہی حفاظت کرے گا، اس لیے کوئی کوشش کرے تو کہاں کریں گے؟ کاغذوں میں کریں گے، دماغوں میں اور حافظے میں تو کوئی نہیں کر سکتا۔ بچہ حافظ ہے۔ اسی لیے سہارنپور کے مدرسے میں انگریز جب گئے تھے تو انہوں نے بچوں کو حافظ دیکھا تو کہا کہ اس قوم کو کوئی ختم نہیں کر سکتی، جس کا بچہ حافظ ہو، قرآن کو کہاں ختم کر سکیں گے؟ تو یہ قرآن راستہ بتاتا ہے، التی ہی اقوم، ایسا راستہ جو بالکل سیدھا ہے، لیکن کس کے لیے؟ اس کے لیے جو اس کو پکڑے گا، جو اس کو اختیار کرے گا، اسی کو تو راستہ ملے گا۔ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے کہو مجھے ٹاؤن جانا ہے تو جا تھوڑی سکیں گے، آپ کو چلنا پڑے گا۔ قرآن مجید راستہ بتائے گا، کس کو بتائے گا؟ صرف گھر میں رکھنے سے قرآن راستہ بتا دے گا؟ نہیں، آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ نہیں سیکھے تو سیکھے ہوئے کے پاس جانا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ ہاں، ورنہ ایسے ہی تھوڑی زبردستی آپ کو لے جائیں گے کہ نہیں اس پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیوں بھیجا؟ اسی لیے تو بھیجا تھا تاکہ قرآن سمجھائے لوگوں کو، پریکٹیکلی طور پر عمل کر کے دکھاوے۔ تو جو آدمی اس کو پکڑے گا وہ اس سے راستہ پائے گا۔ اور کیسا راستہ؟ بالکل سیدھا۔ بالکل سیدھا سے مراد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم جس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس طریقے کو قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے اقوم کہا ہے۔ اقوم، ایسا سیدھا جو منزل مقصود تک پہنچانے میں قریب بھی ہو
آسان بھی ہو، خطرات سے خالی بھی ہو، یہ تین چیزیں ہو اس میں۔ ایک تو قریب ہو، سیدھا ہو، اور خطرات سے خالی ہو، آسان بھی ہو۔ اگر دور کا راستہ ہو تو آدمی کہے گا کہ بہت مشکل ہے، بہت دور ہے، نہیں جاتے ہم۔ قریب تو ہے لیکن آسان نہیں ہے، ٹیڑھا میڑھا ہے، تو پھنس جانے کا اندیشہ ہے۔ اور اگر آسان تو ہے لیکن وہاں خطرات زیادہ ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات ایسی ہے کہ جو بالکل آسانی سے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اور قریب بھی ہے اور کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید انسانی زندگی کے لیے وہ احکام دیتا ہے جو ان تین اوصاف کو جامع ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنی کوتا فہمی کی وجہ سے یہ کہے کہ نہیں بہت دشوار ہے یہ۔ اب مثال کے طور پر کسی کو داڑھی رکھنے کو کہے، بھئی قرآن میں تو داڑھی کا حکم نہیں ہے، چلو حدیث میں ہے، اور قرآن کی تشریح حدیث ہے، تو کوئی کہے کہ بہت مشکل ہے۔ ارے بھائی اس میں کون سی مشکل ہے، بتاؤ، چلو داڑھی رکھنے میں کون سے پیسے لگتے ہیں، کون سا کام کرنا پڑتا ہے آپ کو، اس میں کون سے پاپڑ بیلنے پڑتے، کچھ بھی نہیں، ایسے ہی چھوڑنا ہے اس کو تو۔ اچھا، کوئی کہے کہ شرعی لباس، چلو شرعی لباس آسانی سے مل جاتا ہے، اسلامی اور شرعی لباس بہت ایزی ہوتا ہے بنانے میں، اس کے مقابلے میں جو ماڈرن ٹائپ کے کپڑے ہوتے ہیں اس کے لیے الگ الگ کاریگر ڈھونڈنے پڑتے ہیں، الگ الگ قسم کے کپڑے ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ تو دین تو آسان ہے بھائی، آسانی جو اختیار کرے گا اس کے لیے، جس کو کرنا ہے اس کے لیے بہت آسان۔ تو اپنی کوتاہی کی وجہ سے بعض مرتبہ آدمی یہ کہتا ہے کہ اس میں دشواری ہے۔ ہاں، آپ یہ کہو کہ زمانے کے لحاظ سے میچ نہیں کھا رہا ہے تو قرآن اس کے لیے نہیں آیا ہے، وہ تو قیامت تک کے لیے میچ کھائے گا، آپ کو میچ کھلانا پڑے گا، میچنگ آپ کو خود کو کرنا پڑے گا۔ ارے گھر کے اندر بھی کوئی بہو آتی ہے اور اس کی عادت ہے ایسا پکانے کی جو زیادہ مرچ والا ہے، تو آدمی کو اس کے ساتھ سوٹ ہو جانا پڑتا ہے، ہونا پڑتا ہے۔ تو دین کے معاملے میں کیوں ہم سوٹ نہیں ہوتے؟ دین کے معاملے میں کیوں ہم اپنے آپ کو چینج کرنے کی فکر نہیں کرتے؟ رب العالمین جو کہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر جہاں تک جتنے انسان آئیں گے ان سب کے فیوچر کو، ان سب کے پاس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پاس، فیوچر، پریزنٹ سب سیم ہے۔ ہاں، یہ تو میرے لحاظ سے اور آپ کے لحاظ سے پریزنٹ ہے اور فیوچر ہے، مستقبل ہے، ماضی ہے، باقی اللہ کے لحاظ سے تو سب برابر ہے۔ وہ اس حقیقت کو جان سکتا ہے کہ انسان کا نفع کس کام کے اندر اور کس صورت میں زیادہ ہے۔ انسان سارے حالات سے واقف نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو اپنے پلاننگ چینج کرنی پڑتی ہے، اپنے سسٹم کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو پیدا کرنے سے پہلے جانتا تھا کہ بندے میں کیا کیا ہونے والا ہے اور میں کیا کیا چینجنگ لانے والا ہوں۔ اس لیے انسان اپنے برے بھلے کو نہیں جانتا کہ میرا اس کس میں بھلا ہے، میرا کس میں برا ہے، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اسی لیے دیا ہے۔ علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ قرآن تو لوگوں کو سب سے بڑی بھلائی کی طرف بلاتا ہے اور اجر کبیر کی بشارتیں سناتا ہے، برائی کے مہلک نتائج سے آگاہ کرتا ہے۔ لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ وہ سب چیز سننے کے بعد بھی اپنے لیے برائی کو اسی طرح چاہتا ہے جیسے بھلائی کو چاہا جانا چاہیے، جیسے بھلائی کو چاہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہاں پر 3 صفات بیان کی۔ ایک، یہدی للتی ہی اقوم، قرآن مجید راستہ بتاتا ہے اس طرف کا جو بالکل سیدھا ہے۔
وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ قرآن خوشخبری سناتا ہے ان ایمان والوں کو جو اچھے اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے درد دینے والا، تکلیف پہنچانے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو تین کام ہے قرآن کے، ایک تو راستہ بتانا، ماننے والوں کو خوشخبریاں سنانا، نہ ماننے والوں کو عذاب بتانا کہ یہ عذاب ہے۔ یہ تین صفات ہے قرآن مجید کی۔ تو سیدھا راستہ اس کے بارے میں بات ہو گئی۔ دوسرے نمبر پہ قرآن بشارت سناتا ہے ان ایمان والوں کو جو اچھے اعمال کرتے، کس کا؟ بڑے اجر کا، جنت کی بشارت سناتا ہے قرآن۔ اجر کبیر یہ ہے، ہاں، اس لیے کہ ساری نعمتیں جنت کے مقابلے میں ہیچ ہے، کم ہے۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں آدمی کے پاس آ جاویں، لیکن اس کو یہ کہا جائے کہ جب تک آپ زندہ ہیں وہیں تک آپ کے پاس رہے گی، آپ گئے کہ سب گیا۔ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہے۔ جنت میں جو ملے گا ایور نیور کے لیے، ہمیشہ کے لیے، آپ اس کے مالک، کبھی نہ آپ کو اس سے نکالا جائے گا، نہ وہ چیز آپ سے کبھی لی جائے گی۔ ہاں، دنیا میں آپ کو سب مل جائے، لیکن آپ کو یہ کہا جائے کہ تھوڑے سال کے لیے آپ کے پاس ہے، جب تک زندگی ہے وہاں تک، بعد میں کہا آپ کو اس سے نکال لیا جائے گا۔ انتقال ہوتے ہی پہلے کہتے ہیں بھائی جلدی نکالو، جلدی کرو، جلدی کرو، اب زیادہ دیر مت کرو۔ ارے بھائی یہ سب مالک ہے، اس کا کام نہیں رہا، وہ اب اس کا مالک نہیں رہا، مالک چینج ہو گیا، اس کی بیوی، اس کے بچے، یہ سب اس کے مالک ہو گئے۔ تو جنت ہی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر سکون بھی ہوگا اور ہمیشہ کا سکون ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بہشت آجا باشد کے آزارے نہ باشد، کثیر آبا کسے کارے نہ باشد۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں کوئی تکلیف نہ ہو اور کسی کو کسی سے کوئی لینا دینا نہ ہو۔ دنیا میں تو ہوتا ہے کہ ان کے پاس زیادہ ہے، ان کے پاس کم ہے، تو کم والے کو یہ لگتا ہے اور زیادہ والے کو ڈر لگتا ہے کہ یہ کہیں کچھ گڑبڑ نہ کر۔ یہ دنیا میں خطرات ہیں، لیکن آخرت کی نعمتوں میں کوئی خطرہ نہیں۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے بشارت سنائی، ایک قرآن بشارت سناتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کو عذاب کی خبر سناتا ہے۔ آخرت کے اوپر ایمان جو نہیں رکھتے اس میں تو سارے کافر آ گئے، کیونکہ وہ لوگ تو آوا گون کو مانتے ہیں، ریبرس کو مانتے ہیں۔ ہندی زبان میں آوا، سیدھی میں آوا گون کا لفظ کچھ الٹے معنی میں، لیکن ہندی زبان میں آوا گون ریبرس کو کہتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا پہلا جنم، دوسرا جنم، تیسرا جنم۔ اسلام میں یہ کچھ نہیں ہے، بس ایک لائف ملی ہے، یا تو کچھ پالو یا کھو دو، بس بنا دو آخرت یا برباد کر دو، بعد میں کوئی زندگی ملنے والی نہیں ہے، یہ ایک ہی زندگی، اگلے جنم والا نہیں، ریبرس جس کو کہتے۔ تو وہ لوگ تو آ گئے کہ ان کو عذاب سنائے گا، لیکن اہل کتاب میں جو یہودی ہیں وہ تو آخرت کو کچھ نہ کچھ مانتے تھے، لیکن ان کے دھندے ایسے تھے کہ وہ دنیا کے لیے کچھ بھی کر سکتے، اس لیے وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ یہودی لوگ، اکثر یہود ثواب کا اور جسمانی سزا کا انکار کرتے ہیں، یا یوں کہیے کہ یہودی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہنم میں تو ہمیں کچھ ہی دن جانا ہے۔ کتنے دن؟ کہا جتنے دن بچڑے کی پوجا کی تھی اتنے دن، بہت بہت تو 40 دن، بعد میں تو جہنم سے اب نکال دیے جائیں گے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر چند گنے چنے دن، اتنے ہی دن آگ ہمیں لگے گی جتنا
ہمارے باپ دادا نے بچھڑے کی پوجا کی تھی اتنی ہی، لیکن یہ غلط عقیدہ ہے. اس لیے ان لوگوں کے لیے بھی دردناک عذاب کی سزا سنا رہا ہے، قرآن سناتا ہے. علامہ حقی نے لکھا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت، اللہ کا ایک نام ہادی ہے، الہادی، اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے کا اس کا مظہر ہے قرآن مجید. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، راستے بتلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب خاموش ہے تو ایک بولنے والی ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی خاموش کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بولنے والی کتاب ہے، بولنے والی کتاب. اگر قرآن آپ کو سننا ہے حضور کی زندگی دیکھو، قرآن سمجھنا ہے حضور کی زندگی دیکھو. ہاں پڑھنا ہے تو قرآن ہے، اگر سمجھنا ہے تو حضور کی لائف کو دیکھو، سب وہی ہے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب تمہیں ارادہ ہو علم حاصل کرنے کا تو قرآن کو اختیار کرو، اس لیے کہ اس میں اولین و آخرین کا علم ہے، اگلے لوگوں کا بھی علم ہے، بعد میں آنے والے لوگوں کا بھی علم ہے. قرآن مجید میں اگلوں کی ہسٹری بھی بیان کی ہے، آگے چل کے کیا ہوگا اس کو بھی بیان کیا ہے، اور تمہارے احکام بھی بتلائے ہیں. وضو کے احکام ہے، تیمم کے احکام ہے، صلاۃ الخوف ہے، بہت سارے احکام ہیں. ازدواجی زندگی کے احکام ہے، معاملات کے احکام ہے قرآن میں. ہاں کیسے کسی کے ساتھ ڈیل کیا جائے، ہاں فیملی لائف میں اگر گڑبڑ ہو تو کیا کریں، قرآن میں یہ سب احکام آپ کو ملیں گے. یہ مت سمجھو کہ صرف نماز کا ہی تذکرہ ہے، نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی اس قرآن کے ذریعے ایمان والوں کو نفع پہنچاتے ہیں، اس پر جو عمل کرنے والے ہیں ان کو نفع پہنچاتے ہیں. اس لیے کہ قرآن نے دین اور دنیا کے معاملات میں سے کسی چیز کو چھوڑا نہیں. گہری نظر سے اگر غور کریں گے تو آپ کو مل جائے گا. ایک اللہ والے تھے، ان کو ایک سوال ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ ایمان والے کی جب روح نکلتی ہے تو ایسے نکلتی ہے جیسے کہ آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے. یہ حدیث ہے. یخرج روح المومن من جسدہ کما یخرج الشعر من العجین. ایمان والے کی روح جسم سے ایسے نکلے گی جیسے کہ آٹے میں سے بال نکلتا ہے، ایسے چپ چاپ نکل جاتا ہے. تو ایمان والے کی روح ایسے نکلے گی. تو ان کو یہ سوال ہوا کہ اللہ کے نبی کی اس حدیث کو میں قرآن میں کہیں پا سکتا ہوں؟ قرآن میں کسی جگہ یہ مل سکتا ہے؟ ایسا کوئی مضمون ہو جو قرآن میں مل جاوے؟ انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، بہت غور و فکر کیا، لیکن کہیں ملا نہیں. قرآن میں تدبر تفکر کرتے رہے کہ کہیں مل جائے. ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. عرض کیا کہ اللہ کے رسول، قرآن تو کہتا ہے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ تر اور سوکھی سب چیزیں قرآن میں موجود ہیں. میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ ارشاد قرآن میں کہاں ملے گا؟ حضور نے فرمایا کہ سورہ یوسف پڑھو. میں نے کیا کہا کہ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے. کہا اس مضمون کو اور اس قسم کے معنی کو میں قرآن میں کہاں پا سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا سورہ یوسف میں پڑھو. اب سورہ یوسف پڑھنا شروع کیا تو پڑھتے پڑھتے 2 ہی رکوع پر پہنچے تھے. انہوں نے ایک آیت پڑھی، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ عشق کرنا چاہا تھا اور پیار کرنا چاہا تھا. یوسف علیہ السلام نے
منع کیا تو مصر کی عورتوں نے یہ تانا دینا شروع کیا کہ یہ زلیخا بھی کوئی عورت ہے، غلام پہ مر رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو تو خریدا گیا تھا، تو کہا کہ غلام پہ مر رہی ہے، کیسی عورت ہے؟ یہ بات زلیخا کو معلوم ہو گئی، تو زلیخا نے کیا کیا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم بھی آ جاؤ میدان میں دیکھتی ہوں۔ سب کو ناشتے پہ بلایا، مصر کی جو عورتیں تھیں ان کو ناشتے پہ بلایا، اور سب کو کچھ پھل فروٹ دے دیے اور چھری دے دی کاٹنے کے لیے، لو کاٹتے جاؤ کھاتے جاؤ، جیسے کہ ایپل دیا اور اس میں سے کاٹ کاٹ کے کھاؤ۔ اب یہ کاٹ کاٹ کے کھا رہی تھی، یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ گزرو یہاں سے۔ یوسف علیہ السلام نکلے، ان عورتوں نے دیکھا تو انگلیاں کاٹ ڈالی عورتوں نے، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، ان عورتوں نے کہا خدا کی قسم یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے۔ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، یہ انسان نہیں ہے۔ تو اس آیت میں کہ ان کی انگلیاں کٹی اور پتہ ہی نہیں چلا، کہ ایمان والے کی روح بھی ایسے نکلے گی جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا، کہ یہ معنی یہاں پہ ہے۔ اگر آدمی غور و فکر کرے، سوچے، خزانہ ہے میرے بھائی، اللہ کی قسم قرآن مجید ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ جیسے جیسے زمانہ جاتا رہتا ہے ایسے ایسے نئی نئی ایجادات ہو رہی ہے اور نئی نئی باتیں سمجھ میں آ رہی، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خزانہ علم کا ایسا ہے کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ آدمی شدت غم کے اور شدت خوشی میں احساس کو کھو بیٹھتا ہے۔ آدمی بہت زیادہ غمگین ہو تو پتہ نہیں چلتا، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سے حضرت عمر گئے اور رضی اللہ تعالیٰ گئے اور سلام کیا، حضرت عثمان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی گزرا یہاں۔ میں نے جب آپریشن کروایا بواسیر کا، پائلس کا، تو ڈاکٹر میرے ساتھ بات کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ ہو میں نے کہا کیا ہو؟ کہا کہ پریشر بہت ڈاؤن ہے۔ ارے میں نے کہا ڈاؤن نہیں، ارے بہت بڑھ گیا ہے۔ تو میں نے کہا بڑھے گا نہیں تو کیا ہوگا، اتنے میں تو میں سو بھی گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ ایک غم کے فکر کے اندر آدمی جب ہوتا ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا۔ ان عورتوں نے بھی دیکھا تھا ایسے کاٹ۔ ایمان والے کو بھی اللہ تعالیٰ جب اس کی روح نکالتے ہیں فرشتے، تو وہ ایسے فرشتوں کی خبریں سننے میں، یا ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جو خبریں سنائی جاتی ہے اسی میں اس کی روح نکال لی جاتی ہے، اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری روح نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ ہاں، قرآن پہ وہی اعتراض کرے گا جس کی عقل سیدھی نہیں ہے۔ عقل سلیم شریعت کے خلاف نہیں جاتی۔ شریعت اور عقل سلیم میں ایسا ہے، ایسے دونوں ساتھ چلتے۔ اگر عقل میں فطور ہے تو دین کی بات اس کو صحیح نہیں لگے گی، الٹی لگے گی، کیونکہ اس کا اندر کا راستہ ٹھیک نہیں۔ تو قرآن کا ایک کام تو ہدایت دینا ہے، دوسرا کام قرآن کا ہے ایمان والوں کو بشارت سنانا، اور تیسرا کام یہ ہے کہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کو ڈرانا، ان سے کہنا کہ ہم نے تمہارے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ انسان کی کمزوری بتلا رہے ہیں۔ علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو قرآن دیا، اللہ تعالیٰ نے، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو دل و جان سے سینے سے لگا کے اس پہ عمل کرتا، لیکن انسان کرتا کیا ہے؟ بجائے اس پر عمل کرنے کے الٹے سیدھے سوالات کرتا ہے۔ نضر بن حارث تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر یہ قرآن حق ہے تو ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ نضر بن حارث نے کہا کہ اللہ اگر یہ سیدھا دین ہے اور سچا دین ہے تو آسمان سے پتھر برسا ہمارے اوپر، بد دعا کر رہا ہے۔ انسان کبھی کبھی ایسی باتیں کر ڈالتا ہے جو بجائے دعا کے بد دعا ہوتی ہے۔ ہاں، آدمی دعا کرنے کے بجائے بد دعا کرتا ہے اپنے لیے۔
آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان برائی مانگتا ہے، اس طرح مانگتا ہے جیسے کہ بھلائی مانگنی چاہیے. انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جس طرح سے بھلائی کو مانگنا چاہیے. ایسا ہو رہا ہے. انسان کبھی بد دعا اللہ تعالیٰ سے بجائے دعا کرنے کے بد دعا کرتا ہے. کبھی کبھی انسان اللہ سے ضد پہ آ جاتا ہے، حالانکہ اس کو وہ خطرے کی چیز ہے اور کہتا نہیں مجھے وہی چاہیے. اللہ تعالیٰ کہ رہنے دے، نہیں مجھے وہی چاہیے. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ قرآن ہم نے نازل کیا اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. لیکن خیر اس میں انسان کے لیے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑے، قرآن کی تعلیمات کی طرف رجوع کرے. لیکن انسان کرتا کیا ہے؟ الٹے دھندے کی طرف جاتا ہے. آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو آج رمضان کے مہینے میں پوچھ لیں کہ صبح سے ابھی تک میں آپ نے قرآن کتنا پڑھا، کتنے قرآن کھول کے دیکھا تھا؟ الا ماشاء اللہ. ارے بھائی رمضان کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، اتنا مبارک مہینہ، قرآن کی سالگرہ ہے یہ مہینہ. تو ہم اپنی اولاد کی برتھ ڈے منانے میں پیچھے نہیں ہٹتے. یہ قرآن کی برتھ ڈے ہے، یوں سمجھو. پورا قرآن شب قدر میں آسمان پہ آ گیا تھا، پہلے آسمان. لیکن ہم میں سے کون ہے جس نے آج پورے صبح سے لے کر ابھی تک میں قرآن کھولا ہو اور دیکھا ہو کہ یا اللہ یہ قرآن تو نے ہمارے لیے اتارا؟ نہیں، الا ماشاء اللہ. قرآن سے دوری ہم لوگوں کی بربادی کا سبب ہے. ہاں یہ بات یاد رکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ قرآن کی طرف آتا، قرآن کی طرف آنے کے بجائے قرآن سے دور بھاگ رہا ہے. جیسے بھلائی کی دعا کرنی چاہیے، اس کے بجائے وہ بد دعا کر رہا ہے. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ نضر بن حارث نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یہ اللہ یہ قرآن صحیح ہے تو آسمان سے ہمارے کو پتھر برسا. یہ دعا کی، بد دعا کر رہا ہے اپنے لیے. اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی گردن مار دی گئی. بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے اوپر عذاب لیا. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ نبی ہم کو ڈراتے ہیں عذاب سے، تو وہ کب آئے گا؟ اگر وہ سچے ہیں تو عذاب لے آوے. ارے اللہ نے فرمایا کہ نبی جب تک آپ رہیں گے ہم عذاب نہیں لائیں گے. وما کان اللہ معذبا وانت فیہم، اللہ عذاب نہیں لائے گا اس امت پر جب تک کہ آپ ان میں ہیں. اللہ تعالیٰ عذاب نہیں لائیں گے جبکہ امت استغفار کرتی رہے گی. ایک معنی علماء نے یہ بھی بتلایا ہے کہ انسان جب پریشان ہو جاتا ہے تو اپنے کو بد دعا دیتا ہے. ساری موت بھی نہیں آ جاتی، ڈوب بھی نہیں مرتا. کبھی بیٹا کہیں لیٹ آیا، ارے مر جائے تو اچھا، اس طرح کی بات کرتے ہیں لوگ. ارے یہ بد دعا ہے. دعا کرو کہ اللہ عافیت کے ساتھ پہنچا دے. آدمی مارے غصے کے بجائے دعا کرنے کے بد دعا کرتے ہیں. عورتیں بھی جب بچہ تنگ کرتا ہے تو پھر اس کو گالیاں دیتے ہیں اور گالی میں بھی لعنت برساتی ہے، بد دعا کر. اللہ نے آگے فرمایا کہ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ انسان بڑا اتاولا ہے. اتاولا یعنی جلد باز، ہر کام میں جلدی کرتا ہے. آدمی جلدی میں بہت بڑا نقصان کر ڈالتا ہے. اور یہ میرا اور آپ کا ہی پرابلم نہیں ہے، یہ پہلے انسان کا پرابلم ہے. کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. اسی لیے فرماتے المومن وقاف والمنافق وصاف. ایمان والا تو ٹھہر کے کام کرتا ہے اور منافق ہوتا ہے کود پڑتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جب پتلا تیار ہوا اور روح ڈالی گئی، جب روح ڈالی گئی ابھی پاؤں میں روح پہنچی نہیں تھی، روح پاؤں میں پہنچی نہیں تھی. جب روح سر کے اوپر آئی، آتے آتے دماغ میں جب پہنچ گئی
اس کے بعد یہاں آتے ہی چھینک کھائی، پہلے روح یہاں آتے ہی چھینک کھائی، آگے گئی روح، جب چھینک کھائی تو الحمدللہ کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یرحمک ربک، تیرا رب تجھ پہ رحم کرے۔ پھر جب روح آنکھوں تک آئی تو آنکھیں کھول دی اور دیکھنے لگے آدم علیہ السلام، یہاں تک کہ پورے بدن کے اندر روح پھیلنے لگی تو ادھر ادھر دیکھنے لگے، اور ابھی پاؤں میں نہیں پہنچی تھی کہ بیٹھ گئے جلدی سے، ابھی تو روح پوری پاؤں پہ آ جانی چاہیے تھی، اتنی جلدی آدم علیہ السلام نے کی۔ یہی جلدی حضرت انسان بھی کر رہا ہے، آدم کی اولاد بھی کر رہی ہے، کوئی بھی کام ہو کود پڑنے کی بات، پہلے ٹھہرو، رکو، سوچو۔ اس لیے یاد رکھو العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے، شیطان کا کام ہے جلدی کرنا، اس لیے کوئی بھی کام آئے پہلے سوچو۔ اگر طلاق کے موقع پہ آدمی آتا ہے ایک ساتھ 3 دے دیتا ہے، ارے بھائی کیا ضرورت ہے 3 دینے کی، کیا ایک بولتا، اگر بولنا ہی تھا تو ایک بولتا۔ پھر آ کے کہتے ارے مولانا صاحب غصے میں کیا، ارے کوئی لڈو تھا تو خوشی کے موقع پہ دیا جاتا ہے طلاق، وہ تو غصے میں ہی دی جاتی، لیکن کیوں 3 دی جائے؟ ایک سے کام چلتا ہو تو بھی 3 دینے کی کیا ضرورت کہ پھر دوبارہ مل سکتے؟ لیکن آج ہوتا یہی ہے، شیطان یہی کرواتا ہے، اور پھر ایک ساتھ 3 دینے کے بعد ڈھونڈتے ارے مولانا کچھ کر، مولانا کیا کریں گے، قرآن میں نہ کہا ہے نہیں چلے گا۔ خیر اللہ تعالیٰ، یہ بھی اس مضمون کے اوپر بہت سی باتیں ہیں کہ جلد بازی کے کیا کیا نقصانات ہیں، انشاءاللہ آئندہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔